الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إن
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ولا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا واصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی اِلیٰ نوح علیہ السلام کی طرف انہ یہ کہ لن یؤمن ہرگز نہیں ایمان لائے گا من سے قوم کا آپ کی قوم میں سے نہیں ایمان لائے گا الا مگر من وہ شخص کہ قد تحقیق آمنا ایمان لا چکا ہے. واپس لا تبتئس غم زدہ مت ہو جئے گا. ولا تبتئس یہ بکسن سے ابتعاسن بنتا ہے اس سے پھر نہیں ہے. ولا تبتئس غم زدہ مت ہو جئے گا غمگین نہ ہوئیے گا بما بسبب اس چیز کے باب ون بوجہ ماں اس چیز کے قانون دے وہ یہ فعلوں کیا کرتے. اور نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی روی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ہی سے ایمان لا چکا ہے. آپ ان چیزوں کی وجہ سے غمزدہ مت ہوجیے گا جو وہ کر رہے وہ جو کرتے چلے آ رہے. واو اور اسنا بنائیے الفلک کا کشتی. یہ سورۃ نمبر 11 ہے اور رکوع نمبر 4 چل رہا ہے اور آیت نمبر 36 اب سے شروع ہوئی. واو اور اسنا بنائیے الفلک کا کشتی با ساتھ آیون آنکھوں نہ ہماری آنکھوں کے ساتھ بنائیے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے آمنے سامنے بنائیے. واو اور وحی وہی بمانے حکم ہے یہاں اور وحی نہ ہمارے حکم کے مطابق. واو اور لا مت خاطبنی بات کیجیے اور مت بات کیجیے نی مجھ سے فی بیچ الذین ان لوگوں کے ظلموا جو ظالم ہوئے. انا بے شک ہم وہ
یغرقون غرق کیے جانے والے ہیں، آپ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات مت کیجیے، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ واو اور یصنعون بنا رہے تھے الفلک کا کشتی، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ واو اور کلما جب کبھی مرہ گزرتا علا اوپر من ان کے ملا ان سرداروں کی جماعت من قوم ہی اس کی قوم میں سے، ملا ان کا لفظ جو ہے یہ کلیکٹو نون کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور مفرد کے معنی بھی دے جاتا ہے۔ جب ان کی قوم کا کوئی سردار گزرتا یا سرداروں کی کوئی جماعت گزرتی تو سخیرو، اب سخیرو کا ترجمہ بتاتا کہ وہ ملا ان جمع کے معنی میں ہے۔ جب ان کی قوم کے کچھ سردار لوگ ان پر سے گزرتے، ان کے پاس سے گزرتے تو سخیرو منہو، سخیرو ٹھٹھول کرتے، تمسخر کرتے، منہو اس سے مذاق کرتے، حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مذاق کرتے۔ قالا تو وہ کہتے ان تسخروا اگر تم مذاق کرتے ہو منا مجھ سے، ہمارے ساتھ، من سے نہ ہم، اگر ہم سے تم مذاق کرتے ہو واپس انا بے شک ہم نسخرو مذاق کریں گے من سے تم سے مذاق کریں گے، کما کاف مثل ما اس چیز کے کہ تسخرون تم مذاق کیا کرتے تھے۔ اور وہ کشتی بنا رہے تھے، جب کبھی کوئی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے ٹھٹھول کرتے تو وہ فرماتے کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ہم تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم ہم سے مذاق کیا کرتے تھے۔ واپس سوفا ان قریب تعلمون جان لو گے کہ من کون ہے کہ یاتی آتا ہے ہی اس کے پاس عذاب ایسا عذاب، یہ یخزی اس کے صفت ہے، یخزی جو ذلیل و خوار کر دیتا ہے ہی اسے، واو اور یحل اترتی ہے علا اوپر ہے اس کے، اترتا ہے اوپر اس کے عذاب مقیمن ہمیشہ رہنے والا۔ بس عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کرتا ہے اور کس پر نہ ٹلنے والا اور ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جس وقت جا آ گیا امرنا ہمارا کام، ہمارا حکم آ گیا، واو اور فارا اوپر پڑا، تنور ابل پڑا، قلنا ہم نے کہا احمل سوار کر لیجئے، فی بھی ہاں اس کے، من سے کلے ہر ایک، زوجین جوڑے، اثنین دو، ہر دو جوڑوں میں سے دو کر لے، واو او اہلا کا اور اپنے اہل و عیال کو، الا مگر من وہ شخص کے سبقہ پہلے گزر چکی ہلاک اوپر ہے اس کے القول و بات، واو اور من وہ شخص آمنا جو ایمان لایا، واو اور ما آمنا ما نہیں آمنا ایمان لایا، ما ساتھ وہ اس کے، الا مگر قلیل تھوڑے سے، یہ حتیٰ کا تعلق یسناؤ کے ساتھ ہے، وہ کشتی بناتے چلے گئے، بنا رہے تھے حتیٰ کہ جس وقت ہمارا حکم آ گیا تنور ابل پڑا، یہ فوارہ کے معنی جس کو لیتے نا کہ فارا اس سے ہے، فارا یہ پورو فوارے کی طرح بہ نکلنا، تنور ابل پڑا، ہم نے کہا کہ آپ اس میں سے ہر ایک چیز کا جوڑا سوار کر بقائے نسل کے لیے، اور اپنے اہل کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لیجیے، سوائے ان لوگوں کے جن پر کے قول پہلے گزر چکا ہے، یعنی جن کے بارے میں جہنمی ہونے
اور کفر پر بننے کا فیصلہ اللہ کے قانون میں ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کو بھی سوال کر لیجیے جو ایمان لائے۔ یہ ومن آمن کا عطف ہے اہل کا۔ یعنی آپ اپنے اہل و عیال کو سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ایمان والوں کو آپ سوال کر لیں، ایک ایک جوڑا ہر جنس کا، اور اپنے اہل و عیال میں سے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا، اور جتنے ایمان والے، یہ سب لوگ آپ سوال کر لیجیے۔ اور ان پر نہیں ایمان لائے تھے سوائے تھوڑے لوگوں، واو اور کالا، اس نے کہا ارکبو سوار ہو جاؤ، فیہا فی بیچ ہا اس کشتی کے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی پر سوار ہو جاؤ کہ جس کے اللہ کے نام کے ساتھ ہے مجریہا، یہ لکھا ہوا مجریہا ہے، مجریہا لیکن کھڑی زیر پڑی ہوئی ہے، یہ یا کی طرح پڑی جاتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس میں امالہ فرمایا ہے، یعنی بو کسرے کی طرف فتح کی اور یا کی طرف الف کے دے کر، جس طرح قطرے پڑھتے ہیں، کچھ لفظ اگر یاد میں رہے تو جس طرح آپ پڑھتے ہیں قطرے، پانی کے قطرے، تو قطرے کے وزن پر جب مجرے کو پڑھیں گے تو معنی سیدھ اس کا طرف صحیح ہو جائے گا۔ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا اور لنگر انداز ہونا، یہ مصدر میمی ہے، جس سے رنگ سے ریس بناتے ہونا، یا گو سے گائٹ بنتا ہے، تو اس طرح یہ جرا یجری سے مجریہا، اس کا چلنا جاری ہونا، ہا اس کشتی کا، واو اور مرسا، یہ مرسا جو ہے ارسا یورسی ارسان، جیسے جوال کو رواسیہ فرمایا ہے کہ اس کے جو میخیں ہیں، یہ پہاڑ اس کو گاڑنے کی میخیں ہیں یا اس کے سہارے ہیں، یہ معنی، اور اس کا لنگر انداز ہونا، کشتی کے لنگر انداز ہونے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور مرساہا، اور اس کا لنگر انداز ہونا یعنی کھڑا ہونا، اینکر پھینکنے کو ارسا یورسی کہتے ہیں، اینکر پھینکنا، مجھے اینکر ہوتا ہے وہ لنگر اس کو کہتے ہیں، اردو میں اس کو لنگر کہتے ہیں، اس کا اینکر کہنا چاہیے، غالب ایسے اسپیلنگ اس کا ANCHOR، غالب اینکر، مرساہا، اور اس کا لنگر انداز ہونا، انا بے شک ربی میرا پروردگار اللہ البتہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان، حتیٰ کہ جس وقت ہمارا حکم آ گیا، جب نور اوپر پڑا، ہم نے کہا کہ اس میں سے ہر ایک سے زوجین اثنین، ایک ایک جوڑا آپ سوار کر لیجئے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن پر پہلے قول گزر چکا ہے، جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اور ان کو جو ایمان لائے، جنہیں سوار ہونے کو ان کو بھی سوار کریں، اور ان کے ساتھ نہیں ایمان لائے تو مطلب تھوڑے سے، اور انہوں نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا، بے شک میرا پروردگار عالم البتہ بخشنے والا ہے اور مہربان۔ وہیا، اور وہ کشتی، تجری چل رہی تھی، بہم ان کے ساتھ چل رہی تھی، یہ ان کو چلا رہی تھی، ان کو لے کے گھوم رہی تھی، یہ بائے تعدیت کہلاتی ہے، یعنی کسی انٹرانزٹیو ورب کو ٹرانزٹیو بنانے کے لیے، یا کہ جرا یجری میں جاری ہونا چلنا ہے نا، تو چلانے کے معنی کے لیے یہ با آئی ہوئی ہے، تجری بہم، انہیں وہ کشتی چلا رہی تھی، سفر کرا رہی تھی، فی بی موجوں کے، کاف مثل الجبال، پہاڑوں جو پہاڑوں کی طرح تھے، واو اور نادا، پکارا، نوح علیہ السلام نے ابنا، بیٹے کو، اپنے بیٹے کو پکارا، واو اور کانا، یہ واو من حال کے ہوں تو زیادہ مناسب ہے، درآں حال کے وہ تھا، یہ واو کا من اور نہ ہو بلکہ وہ کانا، درآں حال کے وہ تھا، فی بیچ معزل،
یہ جو معزول بنتا ہے نا، الگ کر دینا، تو معزل اس میں ظرف ہے، جگہ اور وقت دونوں معنی دیتا ہے، یعنی کنارے ہونے کی جگہ یا کنارہ ہونے کا وقت، یہاں کنارے کے معنی ہے۔ وکان فی معزل، وہ کنارے پر تھا، یعنی ان سے ذرا الگ تھا، ہٹ کے تھا۔ وکان فی معزل، در حال کہ وہ ایک کنارے پر تھا۔ یہ کیا لفظ کہہ کے پکارا؟ یا اے بنیا، او میرے بچے، ارکب، سوار ہو جا، مع ساتھ نہ ہمارے، واو او لا مرتکن ہو، مع ساتھ الکافر کافر۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ان سے ایک طرف تھا کہ او میرے بیٹے ہمارے ساتھ ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ قالا، اس نے کہا، سین ان قریب، آوی، یہ آوی مانے میں پناہ لو، ماوا، مل جاؤ، ماوا کا لفظ عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ اسی سے ہے۔ آوی، میں پناہ لے لوں گا، یہ متکلم کا صیغہ ہے، متکلم کا، آوی، میں پناہ لے لوں گا، الی طرف جبل، پہاڑ کے، ایسا پہاڑ کے، یعصموں، جو بچا لے گا، نی مجھے، من سے، الماء، پانی۔ قالا، اس نے کہا، لا، انہیں نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا نہیں، عاصمہ، بچانے والا، الیوم، کوئی، من سے، امر، حکم، اللہ اللہ تعالیٰ کا، الا من، سوائے اس کے، رحم، جس پر کہ وہ خود رحم کرے۔ وحالہ، اور حائل ہو گئی، بیچ میں آ گئی، حیلولیت کے معنی حائل ہو گئی، بینا، درمیان، ہما، ان دونوں کے، حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان، الموجو، موج، واپس، کانا، تھا وہ، من سے، المغرقین، غرق کیے جانے والوں کے۔ تو بیٹے نے جواب میں فرمایا کہ میں پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، پہاڑ کے پاس پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا، آج اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جس پر کہ وہ خود رحم کرے۔ اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق کیے جانے والوں میں سے تھا، جنہیں غرق ہو گیا۔ اور قیلا، کہا گیا، یا اے ارضو، او زمین، ابلعی، نگل جا۔ فارسی میں بلعی کا استعمال ہوتا ہے نگلنے کے لیے، بلع مانے نگلنا، ابلعی، نگل جا، ما، پانی، کا، آپ، اپنا، واو اور یا سماؤ، اے آسمان، اقلعی، تھم جا، رک جا، واو اور غیدہ، خشک کر دیا گیا، الماء، پانی، واو اور خودیہ، نپٹا دیا گیا، الامر، کام تمام ہوا، واو اور استوت، استوا، یستوی، استواء، عام لغت میں ٹھہر جانے کے، کھڑا ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رک گئی، ٹھہر گئی کشتی، اللہ اوپر، الجودی، کوہ جودی کے، واو اور قیلا، کہا گیا، بعداً، دوری ہو، نام واسطے، القوم، قوم کے، اور ظالمین، جو ظالموں کی، ظالم قوم کو پھٹکار، کہا گیا کہ اے زمین تو اپنا پانی نکل جا، اور اے آسمان کو رک جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، کشتی کوہ جودی پر رک گئی، اور یہ فرما دیا گیا کہ ظالموں کی قوم کو پھٹکار۔ واو او نادا، پکارا، نوح علیہ السلام نے، ربا، رب ہو، اپنے رب کو پکارا، واپس، قالا، کہا، ربے، اے میرے پروردگار، انا، بے شک، ابنی، میرا بیٹا، ابن بیٹا، نی، میرا، میرا بیٹا، من سے، آلی، آل بنے اہل و عیال،
یا اسم متکلم میرے آل و عیال میں سے ہے، اور انا بے شک وعدہ کا تیرا وعدہ الحق و سچ ہے، اور انتا تو احکم زیادہ حکم کرنے والا ہے الحاکمی سب حاکموں سے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، او میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ قال فرمایا پروردگار نے، یا نوح اے نوح علیہ السلام، انا بے شک وہ کا لیسا نہیں ہے من سے اہل کا تیرے اہل و عیال میں سے، اے نوح بے شک وہ تیرے اہل میں سے تیری فیملی میں سے نہیں ہے، انا بے شک وہ عمل کام ہے، یہ کام بمانے صاحب کام عمل والا، غیر صالح ٹھیک، بے شک اس کا کام بڑا نالائق ہے، بڑے نالائق کام والا ہے، واپس لا مت تسأل نے سوال کر تو، تسأل سوال کر تو، نی مجھے مت مانگ مجھ سے، ماں وہ چیز کہ لیسا نہیں ہے لام واسطے کا تیرے با متعلق ہی اس کے علم کو ہی، فرمایا مجھ سے تو وہ چیز مت مانگ جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، انی بے شک میں آئزو، یہ وعظہ یعظو وعظن یعنی نصیحت کر جو ایڈوائس، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، آئزو نصیحت کرتا ہوں میں کا تجھے ان یہ کہ تکونا ہو تو من سے الجاہلین جاہلوں میں سے، تو مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں، بے شک میں تجھے اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو، یعنی اس بات سے تجھے باز آنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادان بنے۔ قال فرمایا، عرض کیا حضرت نوح علیہ السلام، رب اے میرے پروردگار، انی بے شک میں اعوذ پناہ مانگتا ہوں باسات کا تیرے، ان یہ کہ اسألہ سوال کروں میں کا آپ سے، ماں اس چیز کا کہ ایسا نہیں ہے لی میرے لیے با متعلق ہی اس کے علم کوئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار بے شک میں تجھ سے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے ایسی چیز مانگو جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، واو اور الا اصل میں ان لا ہے، یہ وہ الا سوائے کے معنی میں نہیں ہے، یہ الا اصل میں ان لا ہے، ان اگر لا نہ تغفر معاف کرے تو، لام واسطے یا میں متکلم میرے لیے، اگر میرے لیے تو معاف نہ کرے یعنی مجھے معاف نہ کرے، اور ترحم رحم کرے نی مجھ پر، یہ لا کے معنی ادھر بھی لگے کچھ ختم کی وجہ سے، اگر تو میرے گناہ معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو اکن ہو جاؤں گا میں من سے الخاسرین خسارہ پانے والے۔ کہ مولا کریم اگر تو میرا گناہ معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پیلا کہا گیا یا نوح اے نوح علیہ السلام، اہبط اتر جا کشتی میں سے، بسلام سلامتی کے ساتھ، من سے نا ہمارے سلام کے ساتھ، ہماری طرف سے اترنے والی سلامتی کے ساتھ، یا ہم تجھے سلام کہتے ہیں تیرے صبر و رضا پر، ہمارا سلام لے کر تو کشتی سے اتر جا، واو اور برکات برکتوں کے ساتھ اتر جا، علیہ کا جو تجھ پر ہیں، اللہ اوپر کا تیرے، واو اور اللہ اوپر، اممن کچھ قوموں کے، من سے من وہ لوگ معاصات کا تیرے، اور کچھ ان لوگوں پر جو ان میں سے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں، اور اممن کچھ لوگ ہیں، سین ان قریب، نمتعو متا دیں گے ہم، برتنے کو دیں گے ہم انہیں، پھر ثم پھر یہ مسو
چھوئے گا ہم انہیں من سے نا ہم عذاب علیم دردناک. کہا گیا اے نوح تو ہمارے سلاموں کے ساتھ اتر اور ان برکات کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور کچھ ان لوگوں پر ہیں جو ان میں سے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم انہیں برتنے کو دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے ایک المناک عذاب چھوئے گا. دل کا یہ ہیں من سے انبا، نبا ان کی جمع ہے، خبریں، الغیب غیب کی، نوحی وہی کرتے ہیں ہم، ہاں ان خبروں کو بلا طرف کا آپ کے، ماں نہیں کنتا تھا تو تعلم جانتا، ہاں ان کو انتا تو واو اور لا نہیں، قوم قابل من قبل ھذا اس سے پہلے، من قبل ھذا اس سے پہلے، واپس اس پر صبر کر، ان بے شک العاقبۃ انجام، یعنی انجام کی اچھائی، لام واسطے المتقین پرہیزگاروں کی ہے. یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں. آپ خود اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے بیشتر نہیں جانتے تھے، نہ آپ خود ان باتوں کو پہلے جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی. آپ صبر کیجئے، بے شک انجام کی اچھائی پرہیزگاروں کے لیے ہے. یہ ان آیات طیبات کا ترجمہ میں بامحاورہ ترجمہ کے آپ حضرات کے گوش گزار ہوا. انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ حضرات ان ٹیپس کو لفظ لفظ تیار کریں، اور جس سے میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس پہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے دوستوں کو پڑھائیں. جو بات سمجھنے میں دقت ہو مجھ سے دوبارہ پوچھیں. اس سورہ گرامی میں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر اور قرآن کی قرآنیت پر، یہ آسمانی کتاب ہونے پر اعتراضات تھے. تو اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے چند انبیاء علیہ السلام کے واقعات کی ذکر کیے، جن میں نوح علیہ السلام کا ذکر سر عنوان ہے، ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس میں یہ باور کرایا کہ جن انبیاء علیہ السلام کو کم از کم خود تم انبیاء مانتے ہو، ان کی زندگی کے احوال جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے احوال سے پوری طرح مطابقت کھاتے ہیں. تو جب ان کے اور ان کے احوال ایک ہیں، ان کے اور ان کی بولی ایک ہے، ان کے اور ان کی کیفیات ایک ہیں، تو پھر تمہیں ماننا ہوگا کہ یہ اور وہ ایک ہے. لیکن ان کے مقابلے میں تمہارا طرز گفتگو اور اسلوب بیان ہے وہ قطعاً ان لوگوں کا سا ہے جو نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کفار تھے یا ہود علیہ السلام کے مقابلے میں منکرین تھے. اس لیے تمہیں باور کرنا چاہیے کہ تمہارا مستقبل بھی اسی نوعیت کا عنقریب ہونے والا ہے جس طرح کا مستقبل نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے منکرین کا ہوا تھا. اس بنیاد پر یہ بات چلی آ رہی ہے. جس وقت اوپر کی آیت میں بتایا نا، ام یقولون افترا قل افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ پر نازل ہونے والے قرآن کی قرآنیت کے قائل نہیں ہیں کہ یہ کہیں یہ من گھڑت ہے، یہ خود اپنی طرف سے گھڑ کے کہہ دیتا ہے کہ خدا کی طرف سے آیا. اس کی اپنی ساختہ اسٹیٹمنٹ کا نام اس نے قرآن مجید رکھ دیا، کیا اس پر یہ الزام دے دیں؟ تو یہ نئی بات تو نہیں. اس سے بیشتر انبیاء علیہ السلام پر یہ الزامات تو ہمیشہ ہوتے رہے. اور علامہ نسبی رحمۃ اللہ تفسیر بزارے میں لکھا ہے کہ ایک نبی بھی ایسا نہیں جس پر پوری امت جمع ہوئی. بڑے لطف کی بات. انبیاء علیہ السلام میں ایک نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس قوم کی طرف آیا ہو وہ امت دعوت کہلاتی ہے، جو مان لیتے وہ امت اجابت کہلاتی ہے. یہ دو ٹرمینالوجیز ہیں علماء عقائد کی، امت دعوت اور امت اجابت. مثلا سرکار دو عالم علیہ السلام پوری بزم موجودات کی طرف تشریف لائے ہیں، ساری انسانیت کی طرف. تو یہ ہندو، سکھ، سیوڑے، ڈوگرے، عیسائی، یہودی، گبر ترسا، بدھسٹ، یہ سب جو ہیں نبی پاک علیہ السلام کی امت ہیں.
لیکن کون سی امت؟ امت دعوت، جن کو سرکار نے بلایا ہے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا، ان کی امت دعوت سارا جہان نہیں تھا، ان کی امت دعوت صرف بنی اسرائیل تھی. جن کو بلانے پر ان کی ڈیوٹی لگی تھی وہ صرف بنی اسرائیل تھی، اس لیے ان کی دعوت، امت دعوت صرف بنی اسرائیل تھے، باقی انسانیت ان کی امت دعوت نہیں تھی. پوری انسانیت کو سرکار بلانے کے لیے آئے ہیں تو یہ پوری انسانیت امت دعوت ہے، لیکن جنہوں نے مان لیا ہے وہ کہلاتے امت اجابت. یہ خاص اصطلاح ہے، امت دعوت اور امت اجابت. تو کسی نبی پر بھی کوئی امت دعوت جو ہے پوری اکٹھی نہیں، جس قوم کی طرح سب نے اس کو مان لیا ہو، ایسا نہیں ہوا. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی منکر انکار کرتا ہے تو جب نبیوں پر سارے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے تو ایک شخص پر کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو کام کرنے والا جو ہے وہ اس کو مت دیکھے کتنے آدمی میری آواز پر لبیک کہتے ہیں، کتنے آدمی میرے حامی ہیں، کتنے لوگ مجھے برا کہتے ہیں. ایک دن میں لوگ جمع ہو کر کے لاکھوں کی تعداد کو پہنچ جاتے ہیں، جب چھوڑنے پر آتے ہیں تو ایک بھی ساتھ نہیں رہتا. اگر آدمی لوگوں کے آنے اور جانے کو میئر کر کے اس کا اندازہ کر کے تو اپنی رفتار کو قائم رکھے تو کس نے قائم رکھے؟ یہ سایہ ماپنے والی بات ہے. صبح کے وقت سایہ ادھر جا رہا ہے، شام کو ادھر جا رہا ہے. تو مخلوق خدا کے رجحان کو دیکھ کر کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرنا اور اپنی گاڑی کو چلایا. اس ضمن میں کہا مامو وکر اعظم اگر تیرے قرآن کو یہ قرآن نہیں مانتے تو کہتے کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے تراشنے کا جرم کیا وہ تو مجھ پر ہے نا، لیکن میں اس سے بھی بالکل بری ہوں جو تم تراش رہے ہو، اور عنقریب وقت آ جائے گا جب یہ بات کھل جائے. اب یہ وہ قوم کہہ رہی ہے کہ جن کو چیلنج کیا جا چکا ہوا ہے، اور پورے قرآن کا جواب لانا تو کیا، پوری سورت کسی کا جواب لانا تو کیا، 3 سینٹینسز کا، 3 آیتوں کا جواب نہیں لا سکتا. جو قوم میدان میں شکست کھا چکی ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے گھڑ رہا ہے اپنی طرف سے. انہیں نہ ماننے کی صلاح ہو تو ہر حالت میں باتیں تو چلتی رہتی ہیں. اگر تو ان کو چانس نہ دیا گیا ہوتا گھڑنے کا، اگر یہ گھڑتا تو تم بھی گھڑ لو. یہ اکیلا ہو کے گھڑ لیتا ہے، تم لاکھوں ہو کے نہیں گھڑ لیتے. لاکھ لعنت ہے تمہاری سمجھ کو، اتنے نادان ہو پھر تو تمہیں اس عقل دانش پر رونا چاہیے. یہ عقل بھی کسی کام کی، یہ سر دیواروں پر پھوڑو کہ کروڑوں سال مل کے ایک بات ایسی نہیں گھڑ سکتے جو اکیلا گھڑ رہا ہے. معذ اللہ سمجھ آدمی. تو اب اس سلسلے سرکار کی تسلی کے لیے ایک اللہ کے پیارے رسول اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک کیٹیگری ہے رسولوں کی جو رسولوں میں بڑی شان والے تسلیم ہوتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں اولو العزم. یہ بھی علماء تفسیر کی اصطلاح بھی ہے، علماء کلام، علماء عقیدہ کی اصطلاح بھی ہے. تو اس میں سے عنوان ذکر آ رہا ہے نوح علیہ السلام کو، اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نوح علیہ السلام کی طرف یہ کی گئی کہ تیری قوم میں سے کوئی رجور ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے. ذرا اندازہ فرمائیں نبی کی طبیعت پر اس جملے نے کیا اثر کیا ہوگا. خدا کی رضا پر راضی تو ہوئے ہوں گے کہ 945 برس کی مدت گزر چکنے کے بعد یہ بتایا جائے کہ تمہارا وہ ساری زندگی کا واس، تمہاری ساری زندگی کی دوڑ، دنیا کا سب سے زیادہ ذہین انسان خدا کی کائنات میں نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے. اور رسولوں کی صفوں میں اولو العزم رسول حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے. ان کی 945 برس کے بعد جب یہ جملہ پروردگار کی طرف سے ملا ہوگا کہ جو تیری قوم کے لوگ تجھ پر ایمان لا چکے، یہ لا چکے، باقی کوئی نہیں لائے. انسانی فطرت کے تقاضے کس قدر متاثر ہوئے ہوں گے. اللہ اللہ، میں اور آپ ہیں، محنت کرتے ہیں، روزانہ نتائج مل رہے ہیں، بات کرتے ہیں روزانہ اس کا نتیجہ مل رہا ہے. جتنی شان بڑی ہوتا ہے اتنا امتحان بڑا ہوتا ہے. لیکن اتنی شان والے انسان ہیں اور ماننے نہ ماننے کے بارے میں کس قدر سبق آموز بات ہے. میں اور آپ کو بھی دیکھتے ہیں
مقتدیوں کی تعداد گھٹ جاتی ہے تو پھر دل بیٹھنے لگتا ہے، حاضرین کی تعداد جلسے میں گھٹ جاتی ہے تو پھر گھبرانے لگ جاتی ہے۔ اندازہ کریں نبی کا وعد اور 945 برس کی دوڑ ہے، ہزارہ انسانوں کی مدت عمر ہے، 2-4 انسانوں کی مدت عمر نہیں، ہزارہ انسانوں کی مدت عمر ہے۔ تو وہ خرچ ہو چکی ہے۔ جواب یہ ملتا ہے کہ کوئی تیری قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ اور یہ تصدیق بھی تھی اس بات کی جو کبھی نوح علیہ السلام پہلے کہہ بیٹھے، کیا کہا تھا انہوں نے؟ قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ اے مولا کریم، گھروں میں رہنے والا کوئی نہ چھوڑ، سب کو رگڑ ڈال۔ اور انتظار ہوں، اگر تو چھوڑے گا، جیسا میں کہتا ہوں ان کو رگڑے گا نہیں، انتظار ہوں، اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ دلو عبادت کا، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی پشتوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، ان کی پشتوں میں بھی کوئی مومن نہیں آ رہا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کو ولادت سے پہلے کفیل ہوگا۔ نبی کے بیان میں ایگزیجریشن نہیں ہوتی، نبی مبالغہ نہیں کرتا، جو اصل واقعات ہوتے وہاں تک بیان کرتا۔ نبی ایک حقیقت پسند، حقیقت آفری انسان ہوتا ہے، اس کو معاذ اللہ سمجھ اللہ بات کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ رب کریم کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا کریم نے سب کو رگڑ ڈالا۔ جب انہوں نے للکارا نوح علیہ السلام، جیسا کہ بیان گزر چکا ہے کہ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اے نوح علیہ السلام، آپ نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا، بڑی دیر تک لڑے ہیں آپ ہم سے، اب جو آپ کی پٹاری میں صاف میں نکال کے نکلا ہے کیا ہے؟ تو آخر اللہ کا نبی ہے، طاقت رکھنے والا انسان ہے، زبان میں برکت ہے، تاثیر ہے، خدا جس کی مانتا ہے۔ حضور نے لکل نبی دعوت مستجابہ وخبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ وکما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ ہر ایک نبی کو ایک دعا دی جاتی ہے جو کسی بھی موڑ پر وہ مانگے تو وہ چلتی ہے، وہ دعا نوح علیہ السلام کے پاس ہے۔ وہ ہر نبی نے اپنے موقع پر دنیا میں یوٹیلائز کر لی، استعمال کر لی۔ خبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی ہے کہ قیامت کا جب میدان آئے گا تو اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا استعمال مولا کریم جس کے بارے میں تو نے کہا وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ یہ رہی، اب میری دعا ہے میری امت کو بخش۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ نوح علیہ السلام کا جو جملہ تھا یہ اس کی تائید ہے، یہ ان کو ڈانٹ نہیں ہے، یہ تائید ہے اس کی، کیونکہ وہ جملہ ان کا پہلے کا بولا ہوا ہے۔ قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ اگر تو انہیں چھوڑے گا نا، انہیں رگڑے گا نہیں، ختم نہیں کر ڈالے گا سب کو، تو پھر تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان میں سے کوئی مومن نہیں پیدا ہوگا، سب بے ایمان پیدا ہوگا۔ نبی کی نگاہ نبوت، اگر کوئی آدمی کہ نبی کو ماں کے پیٹ کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں نارا یا مادہ ہے، تو اس کے جواب میں آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی پشتوں سے کبھی کوئی ایمان والا نہیں پیدا، سب کو ایمان پیدا۔ یہ اس کی تائید ہے کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن ولا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ نوح علیہ السلام کی طرف وہی کی گئی کہ آپ پر آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے۔ اس میں ایک بات جو علماء عقائد کے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ ایمان کے اندر ترقی اور زوال دونوں نہیں ہوتے، ان ایمان میں بڑھنا اور گھٹنا نہیں ہوتا، یہ ایک مسئلہ علم عقیدہ تھا۔ ہمارے علماء عقائد نے کہا کہ ایمان ایسا نہیں ہے کہ پہلے تولا ہو، پھر 2 تولے ہو جائے، پھر چٹاک ہو جائے، پھر سیر ہو جائے، پھر دھڑی ہو جائے، ایسا نہیں، یا من سے شروع ہو تو آخر میں ایک رتی پر رہ جائے۔ البتہ اس کی کیفیات جو ہے نا
جیسا بلب ہے، اس کی پاور بھی نہ گھٹے لیکن اس پر گرد پڑے تو روشنی کم ہو جائے. کیفیات کے اعتبار سے ایمان میں ترقی اور زوال ہوتا رہتا ہے، اور ایمان میں تجدد بھی ممکن ہے. یعنی وہ تو ایمان لا چکے ہوئے ہیں، پھر کیا ایمان لائیں گے؟ کہ جو ایمان میں تجدید ہے نا، پہلے جو ایمان لا چکے پھر ایمان رینیول آف ایمان، یہ اس کی ترقی کے ساتھ تعبیر ہوتا رہتا ہے. جو کہتے ہیں علماء کلام، علماء عقیدہ کہ ایمان میں ترقی اور زوال نہیں ہوتا، وہ باعتبار اصل وجود کے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. ایمان ایک ہی چیز ہے، جب 2 دو 4 یہ نہ بڑھتے نہ گھٹتے، اس طرح کی چیز ہے. لیکن جب یہ کہتے ہیں اس کا ایمان میں اضافہ ہو گیا، یعنی جو ایمان لایا ہوا تھا دوبارہ وہ لے جائے، اس میں تجدید ہوگی. جیسا بلب کی روشنی وہی تھی، اوپر سے گرد پہنچتی تو روشنی بڑھ گئی. وہ اپنے طور پر گھٹا بڑا نہیں ہے، اس کی کیفیات گھٹی بڑی ہے مثلا. تو گھٹنے بڑھنے کی یہ مانا اس آیت سے کہ نہیں کوئی ایمان لائے گا آپ کی قوم میں سے مگر جو ایمان لا چکا ہے. مگر جو ایمان لا چکا وہ لائے گا، تو آگے جو لایا ہوا ہے تو پھر کیا لائے گا؟ تجدید کرے گا، رینیول آف ایمان. اس رینیول آف ایمان کو کمال کے ساتھ تعبیر کرتے رہتے ہیں، اضافے کے ساتھ تعبیر کرتے رہتے ہیں، ورنہ اصل ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، جب قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی. وہ وقت آپ معمول یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریم مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کروں گا؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، پھر اس کی کیفیات میں اضافہ ہو جائے. ایمان اصل میں ہے لیکن کیفیات میں اضافہ ہونے سے مراد اس کی کیفیات میں ہو سکتی ہے. اللہ کی باتیں ہیں. ہم نے کہا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اب آپ غمزدہ مت ہو جائیے گا اس بارے میں جو وہ کرتے چلے آئے، یعنی جو کہ تیرے ساتھ وہ ناجوازیاں کرتے چلے آئے، تو انہیں واز کرتا رہا، وہ مذاق کرتے رہے، تو ان کی ہمدردیاں کرتا رہا، وہ ان کو ٹھکراتے رہے، تو ان کو جہنم سے بچاتا رہا، وہ چھلانگیں لگاتے رہے، اور تو ان کو بری تہذیب اور برے اخلاق سے روکتا رہا، وہ تجھے پرانا اور قدیم کہہ کے ٹھکراتے رہے. یہ سب ان کی بے داروی اور درید دہانی اور اخلاقی پستی تیری اس تکلیف پر اس طرح آگ پر تیل کا کام دیتی رہی، مگر محبوب گھبرانے والی کوئی بات نہیں. اے میرے دوست، میرے روح، گھبرانے والی کوئی بات نہیں. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. آپ غمزدہ مت ہو جائیے گا اس بارے میں جو کرتے چلے آئے. اب وزن الفلک بأعیننا ووحینا، اب وقت آ گیا ہے ہمارے سامنے کشتی بنا اور ہمارے حکم کے مطابق بنا. تو اس کے متعلق علماء تفسیر نے لکھا کہ ساگوان کی لکڑی اس پر لگائی اور کئی مہینے تک وہ کشتی بناتے رہے. لیکن کشتی ایک جنگل میں جو پانی سے بہت دور جگہ تھی، اور اس کے بتاتے ہیں کہ 300 گز وہ لمبی تھی، اس کی لمبائی 300 گز، اور اونچائی اس کی 30 گز تھی. 3 اس کے پورشن، سب سے نچلے پورشن میں حشرات الارض، زہریلے کیڑے، درندے اور وحشی جانور، اور دوسرے میں عام حیوانات اور معقولات و مشروبات جو مہیا کرنے والے ہیں، دودھ دینے والے گائے، بکری، بھینس وغیرہ، یا سواری کے گھوڑے، گدھے وغیرہ. اور اوپر کے پورشن میں جو اوپر کا حصہ، اوپر کی اس کی منزل تھی، اس میں انسان تھے. لیکن جو انسان آپ پر ایمان لائے تھے کل کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے، لیکن جو زیادہ معتبر روایت مانی جاتی ہے 72 مانی جاتی ہے کہ کشتی نوح میں انسانوں کی تعداد کل 72 جو اس طوفان نوحی سے بچے تھے. اندازہ کریں کہ 945 برس ٹیچنگ ہو اور آدمی کل 72 تیار ہوں،
اور اس میں رہ جانے والوں میں اپنا بیٹا بھی بولے. اللہ کے فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی تیار کر. اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا آپ مجھ سے بات مت کیجیے گا. یعنی جو بات ماننی نہیں ہے نا، رب کریم نے پہلے نصیحت کر دی ہوئی ہے کہ دوست جب تو کہے گا تو محبت کے تقاضے چاہیں گے کہ ایسا ہی کر دیا جائے، لیکن وہ ہمارے علم اور ہماری عظمت کے خلاف ہوگا، اسے کیا نہ جا سکے گا. اس لیے پہلے ہی منع کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم سے بات ہی نہیں کرتے. جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا عارض عن ھذا یا ابراہیم، ابراہیم ٹل جا اس بات سے. یہ ایک محبت کا اصول ہے. جیسا آپ کے پاس جرگہ آنا چاہتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں میرے کسی دوست کو جرگے کے لیے تیار کر لیا گیا، جب وہ آئے گا تو میں بات نہیں مانوں گا تو اس کی حتک ہوگی، تو پہلے چاہ کے پیغام بھیجتے تھے اس بارے میں مجھے ماننا نہیں تو آپ مہربانی کر کے اس میں نہ آئیں. تو یہ محبت کا قاعدہ چلا آ رہا ہے کہ یہ بات ہم نے مان لی تو ہے نہیں، اے میرے دوست اس بات میں آپ مت پڑیے. انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جانے والے. اب وہ وقت آ گیا ہے، مذاقوں کا وقت ختم ہو رہا ہے، آزمائش کا وقت ختم ہو گیا، پروبیشنری پیریڈ ختم ہو گیا، اب ان کے فیصلے کا وقت آ گیا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب ان کی قوم کے سرداروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں کہ یار پانی کشتی کہیں پانی کے کنارے بنائی جاتی پھر تو کشتی کا استعمال سمجھ میں آتا. اتنی بڑی کشتی کون اٹھا کے سمندر میں لے جائے گا اور کس طرح چلے گی؟ اتنی بڑی کشتی انسانی تاریخ میں کبھی دیکھی نہیں گی. اس کی پتوار کون چلائے گا؟ اس کے چپو کون چلائے گا؟ لیکن رب کریم ہوا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب ہمارے حکم کے مطابق کوئی کشتی آپ نے بنانی ہے اور ہمارے سامنے بنانی ہے. تو جتنے پھٹے، جتنے لمبے، جتنے چوڑے، جتنے اس کے پورشن بنانے تھے، نوح علیہ السلام نے تو اس سے پیشتر بڑھائی کا کام نہیں کیا تھا. اب یہ لکڑی کا کام تھا اور بڑا سنجیدگی سے کیا جانے والا تھا. لکڑی کے جوڑ اس طرح ڈالے جائے کہ پانی میں نہ گھس سکے. یہ ایک نبی کی جاب کرنی ہے، یہ تو ایک بڑھئی کی جاب ہے، ایک اچھے کاریگر کی جاب ہے. اللہ کے ہم کہتے جائیں گے جس سے اسے کرتے. جب انسٹرکشن ہم دیں اور اوبے کرنے والا نبی ہو تو کشتی بھی کا سکون ہے. ایک اتنی بڑی کشتی جو 300 گز کی لمبائی کی ہو تو فرلانگ سے تو اس کی لمبائی زیادہ ہے. تو اتنی بڑی کشتی کو دیکھ کر تو انہیں مذاق سوجا ہوگا یقیناً کہ یہ کس سمندر میں چلے گی بھائی، اس کو سمندر تک لے جائے گا کون؟ جا کے اس کے کنارے بناتے، بیچ میں کھڑے کر کے بناتے تو بھی سمجھ آتا کہ وہ کشتی ہے وہ پانی. اب اس وقت کی راج الوقت طاقتیں جو ہیں وہ تو کہیں متعارف نہیں ہے کہ اتنی بڑی کشتی کو کوئی سمندر تک لے جائے گا. اس کا کیا وقت آپ نے کتنی مدت ضائع کی ہے مذاق کے. اعلیٰ فرمایا ان تسخروا منا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہم بھی عنقریب تم سے مذاق کریں گے جس طرح کہ تم مذاق کر رہے ہیں. فسوف تعلمون، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا. نوح علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا عذاب آنے والا تو کھٹک وہ بھی گئے. تفسیر تعلیمات میں آتا ہے کہ انہوں نے مٹکے بنا لیے. کافر کو یہ یقین تھا نبی کے منہ سے پہلے بھی جتنی باتیں نکلی ہیں وہ بھی ہوئی ہیں، یہ بھی ہو کے رہے گی. انہوں نے کہا طوفان آئے گا کیونکہ اپنے سارے دوستوں کو انسٹرکشن دی، میں کشتی تیار کر رہا ہوں، آپ سب لوگ تیاری کریں، اس کشتی میں بیٹھیں گے کیونکہ طوفان آنے والا. یہ بات کافر بھی سن گئے نا. کافروں کا مٹکے تیار کر لینا اور عذاب کے مقابلے کے لیے تیار ہو جانا کی دلیل اس بات کی ہے کہ کافر ہونے کے باوجود یہ عقیدہ وہ بھی رکھتا تھا کہ جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو گئی. تو دور حاضر کا کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اگر یہ کہے نبی کو کل کا پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے تو معلوم ہوا یہ تو وہ سرحد بھی پار کر گیا جو کبھی کافر نے بھی پار نہ کی تھی. کافروں کا اگلے دن مٹکے تیار کر لینا اور تیاری کر لینا شہادت ہے اس بات کی کہ اس کو یقین تھا کہ نبی کے منہ سے بات نکلی پوری ہو گئی، نبی کو کل کا علم. مگر آج کے اس مسلمان کو جو نبی کے کل کے بارے میں جاننے کی رائے نہیں رکھتا اس کو کہتے ہیں کہ اسی آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کے نظر آ رہی ہے.
اس وقت نوح علیہ السلام فرماتے فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ عذاب آنا اور پھر ذلت کے ساتھ آنا، یہ دوہرا عذاب، اور کس پر ہمیشہ آنے والا عذاب اترتا ہے۔ دو قسم کے عذابوں کا ذکر کیا، ایک ذلیل خوار ہونے والا کہ سب نے مٹکے بنائے، وہ کنعان نامی آپ کا بیٹا تھا، اس نے بھی مٹکا بنایا، لیکن مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ باقی جتنے بھی تھے مٹکے وہ ہوا چلی تو آپس میں ٹکرائے، مٹکے ٹوٹ گئے اور کافر پھڑپڑاتے پھڑپڑاتے ڈوب کے مر گئے۔ لیکن یہ کنعان والا مٹکا جو تھا یہ ڈوبا نہیں تھا، اس کو خود اتنا پیشاب جاری ہوا تھا کہ اپنے پیشاب میں ڈوب کے مرا۔ اور علامہ نصفی نے لکھا کہ اس پر اتفاق نہیں ہے کہ یہ ان کا حقیقی بیٹا تھا، یہ ان کا ربیب، جو ربیب ہونے کے متعلق روایتیں ہیں، انہیں علاقی بیٹا تھا، بیوی کے پہلے خامن سے تھا، آپ کا سلبی بیٹا نہیں تھا۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آپ کا سلبی بیٹا تھا، لیکن یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ کا علاقی بیٹا تھا، جس کو بشلک کہتے تھے۔ دو عذابوں کا ذکر کیا، ایک وہ عذاب جو ذلیل کرنے والا ہے، یہ تو وہ مٹکوں میں بیٹھے تھے جو ٹوٹے تو وہ ذلیل و خوار ہوئے، اور دوسرا کس پر وہ عذاب اترتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، یہ قیامت کا عذاب۔ دو عذابوں کا ذکر، یہ دنیا میں بھی کس پر عذاب آتا ہے اور قیامت میں بھی کس پر عذاب آتا ہے، یہ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے۔ جب میری پہلے عذاب کی پیشین گوئی پوری ہوگی اور اسی طرح پوری ہوگی جس طرح میں کہہ رہا ہوں، تو پھر آئندہ کے متعلق بھی تمہیں یہ یقین کر لینا چاہیے جس کی یہ بات سچی ہے اس کی آئندہ بات نہیں۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہ سلسلہ نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کا اور ان کے مذاق اڑانے کا یہ چلتا چلا گیا، اس وقت تک جب کہ ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا۔ تنور ابلنے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ آپا دھاپی کا وقت آ پڑا، آفت کا وقت آ ٹوٹا، اب جان کے لانے پڑ گئے۔ عربوں میں تنور کا ابل آنا یہ ناگہانی مصیبت کے لیے اچانک ایسی مصیبت بن جانا کہ جس کے لیے کوئی بچت کا راستہ نہ ہو، اور یا اس کے حقیقی معنی ہے یہاں کہ سچ مچ حضرت سیدہ حوا کا ایک تنور تھا پتھر کا جس میں وہ اپنی زندگی میں روٹیاں لگایا کرتے، ان کو ورثے میں نوح علیہ السلام کو ملا ہوا تھا، تو وہاں ان کے پاس موجود تھا۔ تو یہ علامت تھی اس بات کی کہ عذاب کی آمد کی علامت کیا ہوگی، جب تنوری سے پانی کھلے گا۔ کیا مطلب، یعنی بارش کے ذریعے سے آئے تو پھر سنبھلنے میں دقت ہوگی نا، تنوری سے پانی کا نکلنا یہ شہادت ہوگی اس بات کی کہ وہ ٹائم قریب آ گیا، آپ اپنے دوستوں کو لے کے کشتی میں بیٹھ جانا، آپ سنبھل جائیں گے اور باقیوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، اور سمجھیں گے تو کہاں جائیں گے، جو مرضی ذلیل ہوں گے۔ ہم نے کہا جو تنور ابلا تو ہم نے کہا آپ حیوانات کا ایک ایک جوڑا لے کے اپنی کشتی میں بٹھا دیں بقائے نسل کے لیے، اور اپنے آل میں سے ان لوگوں کو بٹھا دیجئے جن کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا، اور ایمان والوں کو بٹھا دیجیے۔ تو یہ گنتی کے کل 72 آدمی بنتے ہیں، اور ترمذی شریف کے اندر جو حدیث آتی ہے کہ ان مثل آل بیتی فیکم کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک، کہ میری اہل بیت کی مثال تم میں ایسی ہے جیسا کہ کشتی نوح اپنے وقت میں تھی، کہ ان کی کشتی کے بھی 72 آدمی تھے، اور میدان کربلا کی جو کشتی ہے اس کے بھی 72 آدمی ہیں۔ اس سے نبی کی نگاہ دوربین، نگاہ دور رس کی تحقیق کیجئے کہ نگاہ نبوت کی رسائی کہاں تک ہے، کہ نوح علیہ السلام کے دور کی بات کو مشبہ بہی بنا کے اپنی اولاد کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں، جس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ ان کا بھی سرکار کو پرفیکٹ علم تھا اور ان کا بھی سرکار کو مکمل علم تھا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے۔ جس طرح ان میں سے بچا وہی جو اس کشتی پر سوار ہوا، تو اس میں بھی آئندہ ہلاکت سے وہی قوم بچے گی جو امام حسین کے دستور اور منشور پر عمل کرے گی۔ جو نوح علیہ السلام کے دستور و منشور پر عمل نہ کر سکی
وہ اس وقت نجات نہ پا سکی جو امام حسین کے دستور و منشور پر عمل نہ کر سکے گا وہ اس دنیا میں رسوا ہوگا اور ذلیل و خوار ہوگا، نجات نہیں پا سکے گا۔ یہ مانا ہے کہ سرکار نے فرمایا جو اس کشتی پر سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک۔ اور پھر سرکار نے اسی وقت تشبیہ دی، اس کو کہتے ہیں تشبیہ مرکب بالمرکب۔ سرکار نے فرمایا کہ ان اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابی آسمانی ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کسی کی بھی پیروی کرو گے تم راہ راست پر آ جاؤ گے، تمہیں ساحل مراد مل جائے گا۔ تو کشتیاں جو نیویگیشن کا سسٹم ہے یہ ستاروں کی مانند ہے، اگر ستاروں کی گائیڈنس بیچ میں سے نکال دی جائے تو پھر یہ نہیں پتہ چلتا کہ میرا جہاز کس طرف جا رہا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ تو نیویگیشن کے لیے نیویگیٹر کو ہمیشہ ستاروں کی ڈائریکشن سے انسٹرکشنز لینا پڑتی ہیں، جب جا کر کے وہ کسی منزل میں پہنچ سکتا ہے۔ تو سرکار کا یہ فرمانا کہ میرے صحابہ آسمانی ستارے ہیں، میری آل بیت کشتی نوح ہے، اور کشتی نوح کے بھی 72 افراد اور میدان کربلا کے قافلے میں وہ 72 افراد جن کے سر اتار کے ریزوں میں چڑھا لیے گئے۔ تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے تعلق کو بھی کس خوبصورتی سے زندہ رکھا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے اور میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، یعنی جو حسین کی کشتی پر سوار نہ ہوا، امام جنت مقام کی تہذیب و تمدن، اخلاق و عادات، شکل و صورت اور عادات و شمائل کو نہ اپنایا، وہ بھی ہلاک ہوا۔ اور جو کشتی پر بیٹھا لیکن اس کی کشتی ستاروں کی پیروی نہیں کر رہی، انہیں صحابہ کرام سے جو زندگی ملی ہے اس کا اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر ان دونوں میں سے کسی کا بھی انکار ہو تو وہ منزل پر نہیں جانے والا۔ الحمدللہ آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ یہ محبت آل بیت بھی ہے اور احترام صحابہ۔ سبحان وما آمن معه الا قلیل، اور بہت ہی تھوڑی تعداد تھی ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے تسلی ہے کہ اگر ہمارے کہے پر کوئی نہ چلے تو ہمیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ لوگ نبیوں کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے کہے پر بہت ساری دنیا لبیک کہتی ہے تو یہ اس کا کرم ہے، ہم اس کے حقدار نہیں، یہ اس کے فضل کی بات ہے۔ سبحان قال اركبوا فيها، تو کہا اس میں سوار ہو جاؤ، یہ کشتی ہے بھائی اللہ کے رسول کی ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی ہے، بیٹھے۔ معلوم ہے رسول کی سوسائٹی کی کرامت میں ہوتے رہے۔ یہ جو آج کل بزرگی کا مفہوم ہے، کوئی بزرگ صرف وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو حرام سمجھے، یہ بزرگی کا معیار نہیں۔ جس قوم کی نجات مطلوب تھی وہ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، جو نجات دلانے والا تو اس نے اپنے ہاتھ سے ہی پیشے کا کام کیا، اسے اپنے ہاتھ سے ہی آری کا کام کیا، اسے اپنے ہاتھ سے ہی رندے کا کام کیا، اسے اپنے ہاتھ سے ہی کشتی تیار کی۔ اور قوم کو جب نجات کے سائل کی طرف لے جانے کا تو قوم کو پتا چلا کہ ہم سو رہے تھے، کوئی ہماری جگہ رو رہا۔ سبحان سوار ہو جائے، یہ کشتی تیار ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ایک ہم قربان جائیں جس تاریخ ہجرت ہو رہی تھی، سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق ہجرت کا پروگرام بن کے چلنا ہے، سواریوں کا کیا بندوبست؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 2 اونٹ کسی ارادے سے پہلے سے پار رکھے۔ یہ نوح علیہ السلام قوم کی نجات کے لیے خود کشتی بناتے ہیں، لیکن نبی پاک کا یار غار ایسا دل سوز ساتھی ہے کہ سرکار کے سفر میں جس کشتی کی ضرورت ہے پہلے سے ہے۔ یہ آپ کا نذرانہ ہے، یہ میں نے اپنے دیا کے لیے، سرکار پر نہیں تو اپنے طور پر دیتا تو نذرانہ ہوتا یہ میں مانگ کے لے رہا ہوں اس لیے اس کے پیسے دوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ تیری سواری میرے کام آئے پر جو اختیار کی سواری کام آئی۔ اس سے ہمدردیوں اور محبتوں کا جائزہ لیجئے کہ جس طرح سرکار خود لاسانی ہے، سرکار کی امتی بھی لاسانی ہے۔ وہاں امتیوں کے لیے کشتی نوح علیہ السلام نے خود تیار کی ہے، یہاں نبی کے لیے سواری کا اونٹ امتی نے پال کے پہلے سے تیار کیا۔ سبحان کیسا پیار کا تعلق ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ایک مرتبہ بسم اللہ کہتے
کشتی چل پڑتی. دوسری ہوتا بسم اللہ کہتے چلتے. جس کے چلانا مراد ہوتا اللہ کا نام لے کے روانہ ہو جاتا, بسم اللہ کرتے چل پڑتی. اور جس کے دوبارہ ٹھہرانا مراد ہوتا بسم اللہ کرتے تو ٹھہرتے. یعنی ایک ہی بولی ہے بسم اللہ بس. تو آپ اس کا اندازہ کریں کہ لکڑی جو ہے وہ مدرک بالذات اور متعلق بالارادہ تو نہیں ہے. یعنی خود بخود جاننے کی عادت لکڑی بھی تو نہیں ہے. خود چلنے کی عادت یا خود رک جانے کی عادت یہ صلاحیت لکڑی بھی تو نہیں ہے. بتاؤ لکڑی کی یہ صلاحیت کس طرح پیدا ہوئی؟ ہاتھ نبی کے لگے ہوئے تھے, اس لیے لکڑی کو پتا تھا نبی کیا کہتا ہے. کیا محبت آتی ہے نبی کی ہر ادا پر. بسم اللہ مجریہا ومرساہا. تمام مفسرین نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ ایک بسم اللہ کہنے سے رکتی تھی, دوسری بسم اللہ سے چلتی تھی. اب یہ کیا پتا چلتا تھا لکڑی کو کہ یہ بسم اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ بسم اللہ عربی زبان کا لفظ ہے. کیا لکڑی نے عربی کا کہیں کورس کیا ہوا تھا؟ معلوم ہے درد مندان دی سنگت رل کے کون رہے درد میرے تھا پہ آپ چھا مارے ہوں نظر تو نبی کی صحبت نے اس کو درد آشنا کر دیا تھا. وہ سمجھتی تھی اس بسم اللہ کا کیا ترجمہ ہے اور اس بسم اللہ کا کیا سبحان اللہ. قرآن کو کوئی محبت کی اینک لگا کے پڑے تو مطلب میری قرآن نبی کی صحبت میں جانور دانہ راز ہوتی. ان ربی لغفور رحیم, بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. اشارہ ہے گزری ہوئی زندگی پر کہ تم نے بھی لاکھوں کوتاہیاں کی ہوئی ہیں, لیکن تمہارا ایمان سلامت تھا. تو ایمان سلامت ہو تو گناہ جو ہے وہ بخشے جا سکتے ہیں, ایمان سلامت نہ ہو تو گناہ بخشے نہیں جا سکتے. یہ تجریب ہمفی موجن کل جبال. اب جناب وہ آسمان سے بھی بارش شروع ہو گئی اور زمین پر بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا. وہ تروری سے نکلا ہوا پانی جناب سیلاب بن گیا. سیلاب بن کے غرقاب کرنے لگا. انہوں نے بتیرے جتن لگائے, لیکن وہ پہاڑوں پر بھی کئی کئی نیزے پانی بند ہوا. پوری دنیا میں کشتی کئی مہینے تک گھومی اور وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے جو خوراک رکھی ہوئی ہے کھا رہے ہیں اللہ نہ کر, اور کوئی چلانے والا نہیں. بسم اللہ کہتے ہیں تو رک جاتی ہے, بسم اللہ کہتے ہیں. اب دنیا کی خوب سیر کی لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے, ان کی سیریں ہو رہی. ونادا نوح ابنہ, نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا, جس بیٹے کی تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ وہ آپ کا الحاقی بیٹا تھا, بیوی کے پہلے خامد کا لڑکا تھا یا ان کا اپنا سلبی تھا. وہ کان فی معذلی یا بنیا, اور وہ ایک کنارے پر تھا, یعنی رسول کی سنگت میں نہیں تھا, رسول کا منکر تھا. اس کے مطلب محسن نے کافی دفعہ دیکھی, سب نے لکھا ہے کہ منافق تھا, یعنی ظاہر نہیں کرتا تھا کہ میں کافر ہوں, لیکن نبی کی مجلس میں مجبوراً بیٹھتا کہ گھر کا ماحول ایسا ہے, لیکن اس کا دل کفار کے ساتھ تھا. تو دل کا اس کے کفار کے ساتھ ہونا یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو علوم غیبیہ سے تعلق رکھتی تھی. کہ یاد رکھیے اہل سنت و جماعت کے لوگ یہاں کہ ہر نبی کے بارے میں علم غیب کلی کا عقیدہ نہیں ہے. صرف سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو غیب ہے اور کل غیب ہے جو خدا کی مخلوق میں. تو پھر اللہ کا اور حضور کا علم ایک جیسا ہو گیا؟ نہیں ہر جیسا. اللہ کو پتا ہے کہ محالات اگر ممکن ہوتے تو وہ کیسے ہوتے, جو کبھی نہیں ہوئے اور کبھی نہیں ہوں گے اگر وہ ہوتے تو کیسے ہوتے, محالات کبھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اعلیٰ الدولت المکیہ جو لکھی ہے 8 گھنٹے کی لکھی ہوئی کتاب ہے, آج تک کوئی ماں کا لال اس کا جواب نہیں لکھ سکا. 8 گھنٹے کی کتاب لکھی ہے الدولت المکیہ عربی میں, اور مکہ شریف بیٹھ کے لکھی ہے. 8 گھنٹے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم تفصیلی ہے, حضور کا اجمالی ہے. ان ہر ذرہ کائنات کا ہر دوسرے ذرہ کائنات سے کیا تناسب ہے,
کمیت کا، کیفیت کا، گرمی کا، سردی کا، موٹاپے کا، حجم کا، ضخامت کا، عمود کا، طول کا، عرض کا، ہر تفصیل رب کے علم میں ہے. یہ علم تفصیل یہ رب کا خاص ہے. حضور کا علم ہر ذرائع موجودات کے بارے میں ہے مگر اجمالی. یہ فرق ہے حضور کے علم میں. سبحان. تو چونکہ اس کی منافقت کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا. اب کسی نبی کے بارے میں علم غیب کے نہ ہونے کا ثبوت کوئی مہیا کر کے آپ کو پریشان کرے تو آپ سیدھا اس کو کہیں کیا ہم ہر نبی کے بارے میں غیب جاننے کا علم عقیدہ رکھتے ہیں مگر علم غیب کلی کا عقیدہ نہیں رکھتے. نبیوں کے پاس غیب ہوتے جیسا کہ ابھی بتایا ہے کہ مولا کریم ان کا انتظر ہوں یہ دلو عبادت ولا یلدو اللہ فاجر کفارا. مولا کریم اگر ان کافروں میں سے کسی کو بھی تو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیری مخلوق کو گمراہ کریں گے، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نہیں جنم دیں گے مگر فاجروں اور کافروں کو جنم دیں گے. ان میں رب رب کرنے والا یا خدا کو پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا، سب بے ایمان پیدا ہوں گے. تو یہ نبی کے علم غیب کی دلیل ہے نا. اگر بیٹے کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا کہ یہ اندر سے کافر ہے تو یہ علم غیب کلی کی نبی ہے تو ہم ان کے بارے میں علم غیب کلی کا دعویٰ نہیں کرتے. کل علم غیب جو ہے وہ سرکار کا خاصہ ہے سارے نبی. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ اپنے عقیدے کے بارے میں بھی معلومات پوری نہیں ہوتی نا تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. کسی نبی کے بارے میں کہیں مثلا یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کا علم اذهبوا بقمیصی ھذا القوه علی وجه ابی یاتی بصیرا. قمیص لے کے جاؤ میرے ابا جی کے چہرے پر پھینکو بھی نہ ہو جائے. فلما فصلت العیر مصر سے قمیص چلی اور شام میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. یہ جو شہر حمص ہے نا، حمص یہ شام کے علاقے میں ہے. اس کے پاس ہے وہ کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گرایا گیا. یہ حمص وہ مقام ہے جہاں کمبر کا مزار ہے. یہ جو بازیگروں کا مور سے آلہ ہے، یہ جو پنجاب میں نٹ بھی کہتے ہو، بازیگر بھی کہتے ہو، وہ ڈھول وغیرہ بھی بجاتے ہیں، کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور سادات کے بڑے ماننے والے ہوتے ہیں. یہ جناب مولا مرتضیٰ کا ایک حبشی غلام تھا، اس کا نام کمبر تھا. وہ کمبر کا مزار حمص میں ہے. شام میں اسی جگہ کنواں بھی وہ قریب ہے جہاں یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں. تو اس جگہ ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام قمیص چلے مصر سے. فلما فصلت العیر جب ادھر سے قافلہ چلا تو ادھر وہ بولے کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون مجھے یوسف علیہ السلام کو خوشبو آ رہی ہے. تو اس وقت بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ علم غیب کی دلیل ہے تو کنویں میں پاس پڑے ہوئے تھے تو یہ علم کیوں نہیں تھا. ہم کہتے ہیں کہ ہم سارے نبیوں کے بارے میں علم غیب کلی کا دعویٰ نہیں کرتے. اگر مصر سے قمیص چلی تو یعقوب علیہ السلام کو شام میں پتہ چلی یہ نبی کے علم غیب کی دلیل ہے. لیکن پاس کنویں میں پڑا ہوا تھا، اگر اس کا علم نہ بھی ہو، ہم تو نہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، لیکن اگر بالکل نہ بھی ہو تو ہمارے دعوے پر کچھ اثر نہیں پڑتا. اس لیے کہ ہر نبی کے بارے میں علم غیب کلی کے مدعی ہی نہیں. ہم سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے بارے میں علم غیب کلی کے دعوے دار ہیں. دوسروں کے پاس علم غیب کے دعوے دار ہیں لیکن کلی کے دعوے دار نہیں. تو اب انہوں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ وہ بظاہر وہ مسلمان تھا تو آج کافروں کے ساتھ چل رہا ہے، آج کافروں کے ساتھ تیر رہا ہے. تو انہوں نے کہا بنادا نوح علیہ السلام نے پکارا ابنہ اپنے بیٹے کو، وکان ابی معذل وہ ایک کنارے پر تھا ان کے، یا بنیر کم معنا والا تم مع الکافرین، اور بیٹے اب ہمارے ساتھ ہو جا، کافروں کے ساتھ مت ہو. لیکن آگے اس کی جو بولی ہے وہ اس کی منافقت کو آج واضح کفر کی صورت میں سامنے لا رہی ہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ میں پہاڑ کے پاس پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. لوگ اس آیت کو کبھی کبھی آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ پیش کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ نبی کی نسبت اور نسب کا کوئی فائدہ نہیں. یہ آیت پیش کرتے ہیں، اس کا نام ہے قیاس مع الفارق، کہ جس کے آگ کو پانی پر قیاس کر لیا جائے نا، اس طرح حضور کی آل بیت کو کنان پر قیاس کرنا ہے. اس لیے کہ یہ مثال نبی کے نسب کے کام نہ آ سکنے کی نہیں ہے، یہ مثال ایک کافر کی ہے جو نبی کے وسیلے کا منکر ہے.
اگر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی کافر ہو جائے اور سرکار تاجدار مدینہ اسلام کے وسیلے کا منکر ہو تو پھر اس پر یہ آیت صادق آ سکتی ہے، اس سے آپ قیاس کر سکتے ہیں، کیونکہ جن کے دو کے حالات ایک جیسے نہیں ہوں گے ان کو ایک دوسرے پر قیاس کس طرح کرو گے؟ بکری کو بھینس پر قیاس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر شیرینی کو قیاس کرو، مٹھائی کو قیاس کرو تو زہر پر کس طرح قیاس کریں گے؟ کہ زہر کی حقیقت اور ہے، اس کی حقیقت اور ہے، اس کے عوارضات اور ہے، اس کے عوارضات اور ہے، اس کو اس پر کس طرح قیاس کرو؟ تو یہ مثال اس بات کی ہے کہ ایک وہ شخص جو نبی کا کچھ لگتا ہے، خواہ وہ ان کا حقیقی بیٹا ہی ہے، خواہ ان کا جو ہے سابقہ خاوند سے بیوی کا بیٹا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد رسول کریم علیہ السلام آل بیت کا آل بیت ہونا یقینی ہے، اس کا نبی کا بیٹا ہونا ضمنی ہے، اس لیے کہ سلبی بیٹا نہ ہو تو پھر اس کی مثال ہی نہ آئے گی، ان کی اولاد میں سے ہے نہیں. اگر بالفرض ان کی اولاد میں سے ہے تو مثال کس کی ہے؟ کافر ہو جانے والے. تو کفر سے نسبت کٹ جاتی ہے، نسب کٹ جاتی ہے. اگر آل بیت میں سے کوئی آدمی کافر ہو جائے تو اس کی نسبت کٹ سکتی ہے، مگر اس پر آل اللہ نے کافی تحقیق کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر ہو کوئی نہیں سکتا. یہ جتنے بھی مرزائیوں میں سید کہلاتے ہیں یا صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہوئے سید کہلاتے ہیں، ان کی نسب تلاش کرو، ممکن ہے حقیقت حال جو ہے وہ دیگر ہو. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ لن یتفرقا حتی یرضع علی الحوض، میری آل بیت لم یتفرقا کر رہا ہے، لم یتفرقا حتی یرضع علی الحوض، میری آل بیت اور میرا قرآن کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر اکٹھے مجھ سے ملیں گے. تو یہ کسی کے گناہ کو دیکھ کے یا کسی کی کمزوری کو دیکھ کے یہ کہنا کہ یہ آل بیت میں سے تو ہے لیکن وہ کرام نہیں تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ تو کافر ہو گیا تھا. گنہگار کو کافر پر کیوں قیاس کرتے ہو؟ مثلا آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی آدمی معصوم ہونے کا دعوے دار نہیں ہے، بے گناہ ہونے کا دعوے دار نہیں. نہ میں بے گناہ ہونے کا دعوے دار ہوں، نہ کوئی اور ہو سکتا ہے. اسلام میں محفوظ کا عقیدہ ہے غیر انبیاء کے بارے میں، معصوم کا عقیدہ نہیں. معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں. تو جب باقی کوئی بھی معصوم نہیں تو گناہ ہونے پر یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے کہ یہ معاذ اللہ سیدھا جہنم میں جائے گا؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں جب تک اس کا ایمان سلامت ہے، نبی سے نسبت اس کی نہیں کٹی، تو جب تک نبی سے نسبت نہیں کٹے گی اس کے جہنمی ہونے کا اعلان نہیں کیا جا سکے. اس لیے کہ دونوں میں شفاعتی لآل الکبائر من امتی، میری امت کے جو چھوٹی چھوٹی کے گنہگار ہیں میری شفاعت ان کا بھی حق بنتا. اور کسی نے کیا ہی اچھا لکھا تھا، ہے جن سے معاصی کا صلہ نقد شفاعت، ہے جن سے معاصی کا صلہ نقد شفاعت، زاہد سے تو اچھا رہا گنہگار محمد. یعنی گنہگار ہونے پر سرکار کی شفاعت کو نہیں اثر آئے گی. ہے جن سے معاصی کا صلہ نقد شفاعت، زاہد سے تو اچھا رہا گنہگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بات کا عقیدہ رکھنا صحیح ہے کہ جو کافر ہو جائے اس کی نہ نسب رہتی ہے نہ نسبت رہتی ہے. اگر کوئی مرزائی ہو جائے تو بے شک وہ سید کہلائے، وہ سید نہیں ہے. جب کافر ہو گیا تو سید بنا. کوئی خاندانی طور پر کسی بھی خاندان کا تھا، کسی مسلمان خاندان کا، بزرگوں کی اولاد میں سے تھا اور یہ اللہ کی اولاد میں سے تھا، آج وہ کافر ہو گیا، آج وہ ان کی اولاد نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان گنہگار ہو، اس کا باپ قطب زمانہ ہو، تو اگر باپ مر جائے تو باپ کا ورثہ پائے گا، اور کتنا ہی گنہگار ہو. لیکن اگر وہ مرزائی ہو جائے تو اسلامی دنیا میں وہ کبھی ورثہ نہیں پائے. سکھ ہو جائے کبھی ورثہ نہیں پائے. اس لیے کہ ورثہ ملتا ہے نسب کی بقا کی صورت میں. جب تک نسب باقی رہے ورثہ ملتا ہے. مسلمان باپ کا ورثہ مسلمان اولاد کو ملے گا. کیوں ملے گا بھائی؟ کہ گنہگار کتنا بھی ہو جائے گناہ سے نسب نہیں کٹتی. اور اللہ کے بندے جس طرح تیری نسب تیرے گناہ کی وجہ سے نہیں کٹی، اسی طرح سید کی نسب اس کی گناہ کاری کی وجہ سے حضور سے نہیں کٹی. اس لیے تو گنہگار ہو کر کے اپنے نبی کی شفاعت پائے گا، اپنے باپ کا ورثہ پائے گا. اسی طرح وہ بھی گنہگار ہو کر کے اپنے نبی کی عظمت پائے گا اور اپنے باپ کا ورثہ پائے گا. گناہ سے نسب نہیں کٹتی.
یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے کہ گناہ کرے تو نسب کٹ جاتی ہے. نہیں، ہر بیٹا اپنے باپ کی نسب بھی پاتا، اپنے باپ کا رشتہ بھی پاتا. تو یہ مثال ایک کافر بیٹے کی ہے. اگر سادات میں سے کوئی معاذ اللہ فرض محال کافر ہو جائے تو حالت کفر میں وہ صحیح نہیں ہوگا. نہ اس کی مثال ہوگی کہ یہ حضور کی آل بیت اس کو فائدہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا. اگر کافر نہیں ہوتا، جس طرح صحابی ہے، ایک صحابی مکرم ہے، انہوں نے شراب پی، درے مارے، دوبارہ شراب پی، پھر درے مارے، تیسری مرتبہ شراب پی، پھر درے مارے. تو جب تیسری مرتبہ شراب پی تو ایک صحابی ان پر لعنت کرنے لگے کہ خدا تعالیٰ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو سرکار کا شرابی بھی ہے اور شرابیں پیتا ہے. آپ نے فلا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله، اس کو لعنت مت کرو یار، یہ خدا اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. تو اگر ایک صحابی سے شراب پینا بھی ثابت ہے یا کوئی بدی کرنا بھی ثابت ہے تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے صحابی کو برا کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے. اس لیے کہ گناہ سے نسبت نہیں کٹتی، کفر سے نسبت کٹتی ہے. تو جب تک سرکار کی صحبت کی نسبت باقی رہے گی وہ محترم رہے گا. ہم تو اس جانور کی تعظیم کرنے کے پابند ہیں جس جانور کو سرکار نے سواری کی ہے. تو اس جانور نے کون سی تاجدیں پڑھی ہیں؟ اس کی سرکار سے ایک نسبت ہے سواری ہونے کی، اس وجہ سے ہم تعظیم کرنے کے پابند ہیں. جو صحابی ہے، جو سید ہے، ہم اس کے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی تعظیم کرنے کے پابند ہیں. صحابہ پر ہزارہ لوگ جملے کستے کیوں کرتے ہیں؟ جاہل ہے. ان کو پتہ نہیں کہ اس کا اثر نبی پاک علیہ السلام کی عزت پر پڑتا ہے. جو صحابی کو برا کہتے ہیں اس سے سرکار کی حتک ہوتی ہے. اس لیے کسی بھی مسلمان کو کسی صحابی کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں کہنا چاہیے. جب تک نسبت قائم ہے، جب تک نسب قائم ہے، سید کی عزت موجود ہے، صحابی کی عزت موجود ہے. سید کو دو تعلق ہے، ایک نسب ہے، ایک نسبت ہے، دو تعلق ہے، دونوں موجود ہیں. جب تک کافر نہ ہو جائے یہ دونوں نسبتیں قائم رہیں. یہ جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے یہ کافر تھی. ہاں، ایک مرتبہ بڑی دلچسپ بات ہوئی. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ نبی کا وسیلہ ہو، نبی خود بھی کوشش کرے تو کامیابی نہیں ہوتی. میں نے کہا اس کی مثال، اس نے کہا مثال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اپنوں کے ساتھ مت ہو. لیکن ہوا اس کا کیا غرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبی بھی چاہ رہا ہے یہ غلط نہ ہو، نبی کا وسیلہ بھی اسے حاصل ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہا. میں نے کہا ہم پر صادق نہیں آتی کہ تم پر صادق آتی. کیوں؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ کے وسیلے کا قائل ہے، نبی کے وسیلے کا منکر ہے. یہ تمہاری عادت ہے اس کی، غرق اس لیے ہوا یہ تمہارے ساتھ کا ہے. وہ کوئی بتاؤ جو نبی کے وسیلے کا قائل ہو پھر غرق ہوا. ہم اس جماعت کے لوگ ہیں جو نبی کے وسیلے کے قائل ہیں. یہ نبی کے وسیلے کے منکر کی مثال ہے، یہ تو تم پر صادق ہے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج تو وہی بچائے تو بچائے، آج تو خدا کے عذاب سے بچانے والا کوئی دوسرا نہیں، بس وہ خود ہی بچائے تو بچائے. خدا کی طرف سے خدا کرے پکڑ ہی نہ آئے. پکڑ آ جائے تو انسان خدا کی پکڑ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی. نبی کتنے رحیم و کریم ہوتے کہ ایسی حالت میں بھی چاہا کہ یہ بچ جائے. وقیلا، جب یہ سارے غرق ہو گئے، قیلا کہا گیا یا اردو، او زمین ابلعی معک، اپنا پانی نگل جا، یا سماؤ عقلی. اب پیچھے نہیں بتایا یہ پانی کہاں کہاں سے آیا تھا، یہ اس کا کنکلوژن ہے. یہ بتا رہا پانی کہاں سے آیا. اے زمین اپنا پانی نگل، او آسمان رک جا. پانی خشک کر دیا گیا، کام تمام کر دیا گیا. اور واستوت علی الجودی، اس ایک آیت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. یہ جو ہے یا عبد العی ماں کے، یا سماؤ اقلعی وغیر الماء وقضی اللہ واستوت علی الجودی، اور کشتی کو جودی پر کھڑی ہو. انہیں پورے طوفان کی اداگ کو دو لفظوں میں بند کر دیا. کہا گیا آسمان رک جا، زمین پانی نگل جا،
پانی خشک ہو گیا، کام تمام کر دیا گیا، کشتی کو جودی پر رک گئی اور کہہ دیا گیا بہت للقوم الظالمین، ظالموں کی قوم کے لیے پھٹکار ہو، دوری ہو۔ ولید ابن مغیرہ کافر تھا، جب سنا اس نے تو کہتا ہے واللہ ما ھذا بکلام البشر، خدا کی قسم یہ بندے کا کلام ہے۔ ان اعلیٰ لمثمر وان اسفلہ لمعزق وان فیہ حلاوۃ وعلیہ لطلاوۃ، خدا کی قسم اس کے اندر بڑی لذت ہے، اس کے اوپر بڑی چمک ہے، اس کی ابتدا بڑی پھلنے پھولنے والی ہے، اس کی انتہا بڑا رنگ لانے والی ہے۔ یعنی کافر ہو کے بول اٹھا ما ھذا بکلام البشر، یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام کر رہا۔ یہ قرآن عظیم کی تعلیمات ہیں۔ یہ عربی زبان جاننے والے سمجھتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کبھی فراغت ہوئی نا وکیل ابو دلیل قوم ظالمین، فرمائے گا ظالموں کی قوم کو پھٹکار، ڈھانچے حد نظر تک پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو کل تک للکارتے پھر رہے تھے آج پیبندے زمین ہو گئے۔ نبی کے جملہ جلال کا جواب اللہ سے قال روح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ مولا کریم آج گھروں میں رہنے والا روئے زمین پر کوئی کافر نہیں، ختم کر دے ان کو ایمانوں کو۔ 945 برس میری محنت اس قوم نے خون پسینہ میرا تباہ کیا ہے، ختم کر دے ان کو، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ فنادى نوح ربه، نوح علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کیا، فقال رب ان ابنی من اہلی، کہ مولا کریم کہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں تھا، وان وعدک الحق، تیرا وعدہ تو سچا ہے۔ پتہ چلا پہلے جو وعدہ ہو چکا تھا نا اپنے اہل و عیال کو سوائے ان لوگوں کے جن پر کے قول عذاب کا سبقت کر چکا ہے، ان کے سوا جتنے ایمان والے ہیں ان کو سب کو سوال کر لے، ان میں سے کوئی نہیں ڈوبے گا۔ کہ ان وعدک الحق ہو، مولا کریم تیرا وعدہ تو سچا ہے، انت احکم الحاکمین، اور تیرے وعدے کو کون ٹالے؟ کوئی تجھ سے بڑا ہو تو ٹالے، سب حاکموں سے بڑا حاکم تو تو ہے۔ اس سے مسلمانوں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بہت بڑے ولی، کسی بہت بڑے عالم، کسی بہت بڑے بزرگ، کسی بہت بڑے درویش، کسی اللہ والے کی اولاد میں کو آدمی ناکارہ نکل پڑا ہے تو آپ طنز نہ کریں۔ کبھی نبیوں کے گھروں میں بھی ایسے بد نصیب پیدا ہوئے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کبھی مردوں سے زندے پیدا کرتا ہے، کبھی زندوں سے مردے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قال یا نوح، اے نوح علیہ السلام، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل و عیال میں سے ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا کام ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک کام والا نہیں، یہ بڑا نالائق کام والا ہے، یعنی اس کا عقیدہ کافرانہ ہے، تو اس کے عقیدہ کفریہ کی وجہ سے اس کو آپ کی اہل بیت سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا۔ تو اسلام کا کوئی بھی ایسا طبقہ جن کو مسلمانوں نے تسلیم کیا ہو کہ یہ صحیح مسلمان ہیں، ان میں سے مثلا امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، ان میں کسی ایک کا بھی یہ فتویٰ نہیں ہے کہ کسی بھی گناہ سے آدمی کسی مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ گناہ سے خارج نہیں ہوتا، عقیدہ کفریہ سے خارج ہوتا ہے۔ گناہ جو ہے انسان کو گنہگار بناتے ہیں، انسان کو کافر بھی بناتے ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس کے کفر کا آپ کو علم نہیں، وہ منافق تھا۔ اگر علم ہوتا تو آپ کبھی نہ کہتے انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو جاہلوں میں سے ہونے کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ایسا مت کیجئے کہ آپ کا شمار جاہلوں میں ہو۔ یعنی جو آدمی خدا کے خدا ہونے کا انکار کر چکا ہو اور رسول کی رسالت کا انکار کر چکا ہو، اس کے بارے میں بخشش کی دعا کرنا اور اس کے بارے میں چھڑانے کی کوشش کرنا، یہ آپ جیسے لوگوں کی شان کے لائق ہے۔ اور ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم،
مولا کریم میں ایسی بات کے سوال کرنے سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو. یعنی انہوں نے ایکنالج کر لیا کہ اس کے کفر کا مجھے علم نہیں تھا کہ یہ بدنصیب کافر ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. نبی کا انداز سخن کس قدر کو لسان ہے کہ مولا کریم اگر تو مجھے معاف نہ کرے, اگر تو اس کے بعد مجھ پر رحم نہ کرے تو یہ میری کمی تو پھر دور ہو سکے گی. میں تو سارا پانے والا میں سمجھتا ہوں. یعنی جو کہہ بیٹھا ہوں لا علمی میں اس کے بارے میں معذرت چاہ رہا ہوں. اگر تیرا رحم نہ ہو تو مجھے بخش نہ دے. اندازہ کرے نبی کی زبان خدا کی بارگاہ میں کس قدر اخلاص سے کھلتی ہے. دوستو اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا یہ بندے کا اخلاص ہے. نہیں بھی گنہگار اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا ضروریات دین میں سے. کبھی اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا سوائے اللہ کی رضا کے, جیسے سرکار برداشت پاتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدَلِ الْكَمَالِ. تو اس میں رضا الہی تھی, وہ اللہ کی رضا کو بہتر جانتے تھے تو انہوں نے ایسا کیا ہے. وگرنہ ایک ولی کو بھی اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھنے کا حق نہیں. صوفیہ نے لکھا ہے کہ ایک ولی اس بات کا پابند ہے کہ ولی ہو کر اپنے آپ کو گنہگار سمجھے, اور دوسرے ہر آدمی کے بارے میں اچھی رائے رکھنا یہ بھی ضروریات ہے. جب تک کسی کی برائی اس پر واضح نہ ہو جائے اس کو برا سمجھنے کی کوشش کرنا, اس کی برائی کے پہلو تلاش کرنا, یہ اسلامی مزاج نہیں ہے, یہ غیر اسلامی مزاج. اس سے نفرت بڑھتی ہے. وہ آدمی دیکھو جو ہزارہ دنیا میں لوگوں کے عیب جانتا ہے, اگر خود ایمانداری سے اس کی بھی تحقیق کرو تو وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہوا کرتا. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے ساری دنیا میں عیب تلاش کرنے والے انسان حقیقت میں خود بھی اچھے نہیں ہوا کرتے. خوبی انسان میں یہ ہے کہ انسان اپنے عیب تلاش کرے. سارے جہان کے اگر عیب معلوم کر لے تو یہ چیز اسے کیا پے کرے گی, اس سے فائدہ سے کیا پہنچے گی. اس کی گاڑی تو جہاں کھڑی ہے وہیں کھڑی ہے. سارے جہان کا سروے کر لے, فلاں میں یہ ہے, فلاں میں یہ خرابی ہے, فلاں میں یہ خرابی جانتا ہوں, فلاں میں یہ خامی جانتا ہوں, تو ان ساری کوالیفکیشنز کو اکٹھا کرے, اس کے اسٹیٹ سرٹیفکیٹ میں تبدیلی آئی ہے, صرف کوئی فائدہ نہیں پہنچے. اگر اپنا عیب اس نے جان لیا ہوتا, اس سے توبہ کر لی ہوتی تو جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی 4 دبا کے نہیں. یہ وقت کا پٹرول ڈیڈ گاڑیوں میں مت ڈالو. وقت بڑی قیمتی چیز ہے. وقت پر قطرہ ہے کافی ابر خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت سارا پھر ابر کس کام کا. سانس کے ہم درخت کے ساتھ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جو سانس باہر جائے کہو لا الہ, جو اندر جائے تو الا اللہ. اپنا زیادہ وقت اس میں گزارو. رات سوتے وقت اپنے بستر پر لیٹ کے سارے دن کے اعمال کلیکٹ کرو, ان کو ذہن کے کاغذ میں لکھو, نیچے لکیر مارو, دیکھو آج کی نیکیاں کتنی اور بدیاں کتنی. روزانہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہولڈ کرو, اپنے آپ کو سکروٹینائز کرو. اس کو صوفیہ کہتے ہیں محاسبہ عمل. اپنے آپ کو روزانہ چیک کر کے سو اور دیکھو کہ آج اگر اللہ تعالیٰ کے عدل کے آئینے میں دیکھوں تو میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے. آنے والے دن کے لیے عزم کرو کہ کل دن آج کے مقابلے میں بہتر گزارے, تاکہ کل کے مقابلے میں آپ کا ہر آنے والا دن زیادہ خیال رکھے. نبی کس قدر اخلاص سے کہتا ہے اللہ تغفر لی, مولا کریم اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا وترحمنی, اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا. یعنی ایک تو میرا گناہ معاف فرما, یہ ان کی بولی ہے, میں نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ نبی معصوم ہے. اور مجھ پر رحم کر, نبیوں کی عادت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے آپ کو نبی کہتا ہے میں ظالم ہوں, لیکن یہ وہ کہہ سکتے ہیں, کسی دوسرے کے لیے یہ کہنا حرام ہے. نور علیہ السلام نے عاجزی کی, مسکنت کی, استغفار کی بات کی تو خدا کو کس قدر پیارا ہے. استغفار بڑی چیز ہے, یاد رکھو, اس کو اپنی زندگی میں اپنا لو. وظیفے میں کم از کم ایک تصویر روزانہ استغفار کی پڑھ لو, آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. گھر میں اولاد آپ کے کہے پہ نہیں چلتی, اس کو چلنا پڑے گا. بیوی آپ کے کہے پہ نہیں چلتی, چلنا پڑے گا. خامد آپ کی بات نہیں مانتا, اس کو ماننا پڑے گا. پورے گھر کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. استغفار کی ایک تصویر پابندی سے پڑھ لو. حضرت
امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے علماء عملیات نے لکھا ہے قرآن کے عملیات جو ہے یہ قرآن عظیم کی تعلیمات وظیفے کے طور پر تعویذ کے طور پر کہاں کہاں استعمال کی گئی ان کو علماء عملیات کہتے ہیں. تو علماء عملیات نے جناب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے اس نے کہا جناب میرے گھر اولاد نہیں فرمائے استغفار پڑھ کر. ایک اور آدمی ہے اس نے کہا جناب ہمارے علاقے میں بارش میں فرمائے استغفار پڑھا کر. ایک آدمی نے کہا جناب ہمارے دریا خشک ہو فرمائے استغفار پڑھا کر. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باغات خشک ہو گئے استغفار پڑھا کر. کتنی مشکلیں لوگوں نے آگے ذکر سب کو استغفار پڑھا کر. ایک ساتھی نے جو کر کے یہ پوچھتے ہیں حضور ہم سب مختلف عادتوں والے ہیں لیکن سب کو آپ نے ایک ہی تو جو آپ اس طرح کی استغفار پڑھا کر. میں جو میں کہہ رہا ہوں میری جائے نہیں. حضرت نور علیہ السلام کی زبان کا وہ لیکچر ہے. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فَقُلْتُ میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو. آپ بھی کبھی دل سے دعا کرے اللہ مجھے حافظ بنا دے. فقلت استغفروا ربکم میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو انہ کان غفارا وہ بڑا غفور رحیم بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا تم پر موسلا دھار بارشیں نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تمہیں مالوں کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری امداد فرمائے گا. یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا. یعنی جتنے حاجتوں والے وہ لوگ تھے نا قرآن کی زبان میں ان کا جواب جس نبی نے کتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار فرمایا کہ تم مجھ سے مت سوال کر ایسی بات کر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ چاہے میں سے مت ہو. یہ اس طرح جلال کے کلمے ہیں لیکن جب عاجزی کا اظہار کیا نوح علیہ السلام نے دیکھو پروردگار کو کتنا پیارا ہے. قیل یا نوح اور نوح علیہ السلام اہبط بسلام منا ہماری طرف سے تمہیں سلام ہو بھائی تم کو سلامتی ہو. ابھی تو کہا تو چاہے میں سے مت ہو اس چیز کا مت سوال کر مگر جب عاجزی کا جملہ گزرا اللہ تعالیٰ کے جلال کی کیفیت یا رحمت فضل میں بدل گئی. اہبط بسلام منا ہماری طرف سے سلام نہیں ہو ہماری طرف سے تم پر سلامتی ہو وبرکات علیک اور سلامتیں بھی ہوں اور برکت. ان کی نسلوں میں سے تو آگے پھر کافر نہیں ہونا چاہیے تھے لیکن بعد میں کافر ہوئے. اس لیے اللہ امتوں میں سے ممن معک بعض ان میں سے جو تیرے ساتھ ان میں سے جو تیرے ساتھ ہے بعض پر میری رحمتیں برکتیں اور سلامتی بھی ہو. تیرے سب پر نہیں تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پھر کفر کریں گے ان پر سلامتی ہماری نہیں ہوگی. معلوم ہوا نبی کی عظمت کا صحیح فائدہ اسے پہنچتا ہے جو نبی کو ریکگنائز کرے نبی کو دلی طور پر روحانی طور پر اعتقادی طور پر تسلیم کرے. نبی کے تسلیم کیے بغیر نبی کا کوئی فیضات اس کی طرف نہیں آئے. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ اب باقی جو امتیں ہوں گی ان کو بھی ہم برتنے کو دیں گے. یعنی یہ جو رگڑا لگا ہے تمہارے کہے پہ لگا ہے تو اگر نہ گناہ کر کے ہماری زمین پر رہیں گے بدکاریاں کریں گے بدیاں کریں گے رہیں گے ہم برتنے کو دیں گے لیکن ثم منا عذاب علیم پھر ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب برا ہے. یہ کوئی سمجھے کہ جو سرکشی اور بغاوت ہے شاید اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں رکھتا. نہیں اس کا ریکارڈ ہے رکھتا ہے کوئی اور وہ انتظار میں ہے کہ تم کب توبہ کرتے. اللہ کی باتیں اے محبوب یہ ان کی بات تھی اب تم سے بات کرتے ہیں. یہ نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں کر آ کے ختم ہوا. اس کے بعد محبوب سے کہا کہ تلک من انباء الغیب او حضرت سرور انبیاء اے مکی ابتحی اے والضحیٰ کے چہرے والے اے واللیل کی زلف والے اے یاسین کے بخلے والے اے طٰہٰ کے چہرے والے اب تم سے بات کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کا قصہ تمام ہوا. تلک من انباء الغیب نوحی الیک یہ غیب کی خبروں میں سے آپ کو ہم بتا رہے ہیں. اگر غیب اللہ ہی کا خاصہ ہو تو پھر سرکار کو بھی بتانے کا کیا مطلب ہے.
खासा तो किसी दूसरे को नहीं दिया जाया करता। खासा तो शय मा युजद फी वला युजद फी गैरिही, खासा उसको कहते हैं जो उसमें पाया जाए, उसके सिवा किसी में ना पाया जाए। तो जब सरकार को दे दिया जा रहा है तो फिर अल्लाह का खासा तो ना हुआ ना। अल्लाह का खासा है तो इल्म गैब ज़ाती अल्लाह का खासा है, ये इल्म अताई हुजूर का खासा है, इल्म अताई कुल्ली हुजूर का खासा है। बाकी गैब जानना ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सिफत मुश्तरका है, लेकिन इल्म गैब कुल्ली हुजूर का खासा है। मा कुन्त तअलम मा अंत वला कौमुक मिन क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले ए महबूब किबरिया ना आप ये बातें जानते थे ना आपकी कौम ये बातें जानते थे। नूह अलैहिस्सलाम और कुफार की उदाद इजमाली तौर पर पता थी, लेकिन जिस तफसील के साथ हमने उन्हें बताई है इस तफसील के साथ उन्हें मालूम न थी। इस माने में ये गैब में थी। गैब की तारीफ क्या है? माला युद्रिकुहुल हिस्स वला तक़्तदीह बदाअतुल अक़ल, ये बैसावी ने गैब की तारीफ की है कि गैब किसे कहते हैं? जो हवासे खमसा ज़ाहिरी से भी मालूम न हो सके, नाक से सूंघी न जा सके, आंख से देखी न जा सके, कान से सुनी न जा सके, जुबान से चखी न जा सके, हाथ से छुई न जा सके, और अक्ल की पहली तवज्जो से मालूम न कर सके। अगर ऐसी चीज़ है तो वो गैब है। वहाँ ये चीज़ें न नाक से सूंघी जा रही थी, न आंख से देखी जा रही थी, न कान से सुनी जा रही थी, न हाथ से छुई जा रही थी, न जुबान से चखी जा रही थी। ये किसी तरह मालूम नहीं हो रही थी और किसी के इल्म में न थी। अकल की पहली तवज्जो भी इनको मालूम नहीं कर सकती थी। तो ये माना ये उमूर गैबिया में थी और हमने आप पर गैब के दरवाजे खोल दिए। इन्नल आखिरत लिल मुत्तकीन है। महबूब तू भी जान ले, तेरे साथी भी जान ले, और पहलों के हालात से ये बात खुल के सामने आ भी गई है कि इंजाम की अच्छाई तो उन्हीं का हिस्सा है जो अल्लाह से डरने वाले हैं और शिर्क से बचने वाले हैं। ये सारे सबक का हासिल सरकार की तसल्ली है। ए मेरे बाबू, ये बातें आपको बता के हम आप पर वाज़ेह करते हैं कि कुफ़ार मक्का आपसे छेड़खानियां करते हैं तो इसकी उम्र कितनी बरस है? 945 बरस तो नहीं, तो 945 वाले का वाक़या आपको सुनाया है। फिर कितने मुश्किलात से गुजर के तो फिर वो साबित कर रहा तेरी शान तो उससे बड़ी है। तो जितनी शान बड़ी होती है उतना इम्तिहान बड़ा होता है, जितना कद बड़ा होता है इतने कपड़े बड़े होते हैं। अपने गुलामों को भी सुना लो, खुद भी ध्यान में रख लो कि इंजाम की अच्छाई उन्हीं का हिस्सा है जो खुदा और उसके रसूल के साथ वफा करते। ये था आज का बयान। अगर कोई जुमला, कोई बात, किसी आयत का मफहूम समझने में मुझे दिक्कत पेश आई हो, कोई दोस्त सवाल करना चाहे सवाल।